السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا چاند اب نظر آ گیا ہے۔ 2025 میں قربانی کس دن ہے اور تکبیر تشریق کی تاریخ کیا ہے اور تکبیر تشریق کب سے پڑھنا ہے، یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ قربانی کا دن کون سا ہے۔ تو 10 ذی الحجہ یعنی 7 جون کو قربانی کا پہلا دن ہے، جو سنیچر کا دن پڑے گا۔ 7 جون، 8 جون اور 9 جون یہ 3 دن قربانی کے ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، اور دن کے حساب سے سنیچر، اتوار اور پیر، یہ 3 دن قربانی کے ہیں۔ جو مالک نصاب ہیں ان سب پر ضروری ہے ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن میں قربانی پیش کریں۔ اور جو دوسرا سوال پوچھا گیا کہ تکبیر تشریق کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے اور تکبیر تشریق کی شروعات کیسے ہوئی، تو تکبیر تشریق کے بارے میں ہمارے مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلانے کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت سے ایک دمبا لے کر جاؤ اور حضرت اسماعیل کی جگہ اس دمبے کو رکھ دو۔ جب فدیہ لے کر حضرت جبریل امین آئے، خیال آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلدی نہ کر دیں، تو آپ نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا کہ جبریل علیہ السلام فدیہ لا رہے ہیں تو آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے سنا تو آپ نے پڑھا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تینوں حضرات کے مجموعے کلام کو تکبیرات تشریق کی صورت میں تا قیامت نمازیوں پر ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی نماز فجر سے لے کر 13 تاریخ کی نماز عصر تک واجب کر دیا گیا تاکہ یہ یادگار قائم رہے۔ یہ ہے تکبیر تشریق کی تاریخ، اور تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ سے لے کر آپ کو 13 ذی الحجہ تک پڑھنی ہے۔ 9 ذی الحجہ یعنی 6 جون جمعہ کی فجر سے لے کر آپ کو 10 جون یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر تک آپ کو یہ تکبیر تشریق پڑھنی ہے۔ یعنی اس بار 2025 میں جمعہ کے دن فجر کی نماز سے پڑھنا شروع کریں گے اور پھر سنیچر، اتوار، پیر، منگل کے دن عصر کی نماز تک آپ تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد جو جماعت سے ادا کی گئی ہو اس کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھیں گے۔ اور تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کو ہر فرض نماز کے بعد 5 دنوں تک جو جماعت سے فرض نماز ادا کی گئی ہو اس کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنا یہ افضل ہے، جیسا کہ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمہ لکھتے ہیں 9 ذی الحجہ کے فجر سے 13ویں کے عصر تک ہر نماز فرض پنجگانہ کے بعد جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ایک بار تکبیر بلند آواز سے کہنا واجب ہے اور 3 بار افضل۔ حوالہ بہار شریعت جلد 1 حصہ 4 صفحہ نمبر 784 اور 785۔ اور اگر کسی کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہوں تو جب وہ اپنی رکعت مکمل کر لیں گے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی رکعت مکمل کرنے کے بعد وہ تکبیر تشریق پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ پڑھنا ان کے لیے بھی واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھیں تو یہ افضل ہے۔ اور اگر عورت نے نماز ادا کی ہے تو عورت پر تکبیر تشریق پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اگر وہ عورت تکبیر تشریق پڑھتی ہیں تو ثواب ملے گا، لیکن ان کے لیے پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے اکیلے فرض نماز ادا کی ہے تو اس پر بھی تکبیر تشریق پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن ان کے لیے پڑھ لینا بہتر ہے، جیسا کہ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ منفرد پر تکبیر واجب نہیں، مگر منفرد بھی کہہ لیں کہ صاحبین کے نزدیک اس پر بھی واجب ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو شخص تنہا نماز پڑھے وہ بھی ان دنوں میں تکبیر پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔